لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. گرامی قدر سامعین، معزز علماء کرام، عزیز طلباء، متعدد مرتبہ میں آپ کے یہاں اسی مسجد میں انجمن سپاہ صحابہ کے ماہانہ تربیتی پروگرام میں حاضری دے چکا ہوں. جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، رمضان مبارک کی آمد سے چند دن پہلے میں اسی تربیتی پروگرام کے سلسلہ میں یہاں حاضر ہوا تھا. رمضان شریف میں دن کو روزہ اور رات کو تراویح کی وجہ سے اس ماہانہ پروگرام کے سلسلہ میں حاضری نہ ہوئی، اور تقریباً رمضان شریف کے 15 دن گزرنے کے بعد مجھے ضلع لیہ کے ڈپٹی کمشنر کے آرڈر پر 3 ماہ کے لیے ملتان جیل میں نظر بند کر دیا گیا. وہ نظر بندی ابھی چل رہی تھی، چند یوم اس کے ختم ہونے سے باقی تھے کہ آرڈر واپس لے لیے گئے، رہائی ہوئی، اور ایک رات کی رہائی کے بعد اگلے دن مزید 3 ماہ کے لیے نظر بندی کے آرڈر کر کے گرفتار کر لیا گیا، اور ساتھ ہی 302 کا سنگین کیس بھی میرے خلاف درج کر لیا گیا، جس کی بنا پر تقریباً 5.5 ماہ میں میاں والی جیل میں گزارنے کے بعد کل رہا ہوا ہوں. اور بجائے اس کے کہ مجھے گھر جانے کی اجازت ہوتی، ابھی تک حکام جنگ میں داخلے کو گوارا نہیں کر رہے، اور میں سیدھا آپ کے یہاں آپ کے سامنے حاضر ہوں. جامعہ مدنیہ میں آج طویل عرصہ کے بعد میں نے پہلی گفتگو کی، اور اب اسی سلسلہ کی یہ دوسری گفتگو ہے جو آپ کے سامنے ہو رہی ہے. قید و بند اور یہ مشکلات و تکالیف، یہ تاریخ، یہ ایک تاریخی حقیقت ہے. جیسا کہ میں نے آج جمعے میں بھی عرض کیا کہ جب بھی سچی بات کہی جائے گی تو جہاں اس کو ماننے والے ہوں گے وہاں مخالفین کی بھی ایک بہت بڑی تعداد ہوگی. صرف دیکھنا ایسے حالات میں یہ ہوگا کہ
حق کدھر ہے اور باطل کدھر ہے. رب العزت نے عقل، فہم عطا کیا ہے اور پھر انسان کو غور کرنے کا حکم دیا ہے، اور بڑے واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ. تقریباً 15 سال سے میں اپنی استطاعت اور ہمت کے مطابق اصحاب رسول کی عزت ناموس کو بیان کرنے کے لیے، لوگوں کے ذہن میں اصحاب پیغمبر کی تقدیس کو بٹھانے کے لیے مسلسل اور ہم کوشش کر رہا ہوں اپنی عاقبت سنوارنے کے لیے اور اپنے ہم عقیدہ، ہم مسلک اہل و سنت والجماعت کی عاقبت سنوارنے کے لیے. اور یہ اس لیے کہ جس قدر اصحاب رسول کے خلاف آج کے دور میں زہریلا لٹریچر پیش کیا جا رہا ہے، میں اللہ سے ڈر کے کہتا ہوں، اور جہاں تک میں نے مطالعہ کیا ہے یا میری ہمت تھی یا میں نے اس میں کوشش کی ہے معلومات حاصل کرنے کی، تو میں دیانتداری کے ساتھ اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر اپنی معلومات کے مطابق کہتا ہوں کہ اتنی زہر اصحاب رسول کے خلاف تحریر کی صورت میں عام فام لفظوں میں اور بڑی وافر تعداد میں اس سے پہلے نہیں ہوئی. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت کے خلاف زہریلے پروپگنڈے کی بنیاد تو عبداللہ ابن سبا ایک یہودی النسل نے منافقانہ اسلام قبول کر کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں ہی رکھ دی تھی. اور یہ ایک تاریخی حقیقت ہے، جو انسان بھی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرے گا وہ اس کا انکار نہیں کر سکتا. لیکن اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف وہ پروپگنڈا زہریلا ضرور تھا، گالیاں ضرور ان کو دی گئی تھیں اور تحریر کی صورت میں دی گئی تھیں، لیکن یا وہ عربی زبان میں تھیں یا فارسی زبان میں تھیں اور ایک محدود پیمانے پر تھیں، جس کی وجہ سے ایک عام آدمی کے گمراہ ہونے کا خدشہ یا خطرہ بہت کم تھا. جبکہ آج ان تحریرات سے کہیں زیادہ زہریلی تحریریں اردو زبان میں عام فہم لفظوں میں بالکل عام کر دی گئی ہیں اور کوئی اس میں جھجک محسوس نہیں کی گئی. البتہ یہ چیز محسوس ان کو ہوگی کہ جو اس طرف توجہ کریں گے، اور جو توجہ نہیں کریں گے انہیں محسوس نہیں ہوگی. ان حالات کو دیکھ کر یہ کوشش شروع کی کہ دین کا مدار اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیات پر ہے. اگر وہ شخصیات مجروح ہو گئیں، ان کا تقدس برقرار نہ رہا،
تو دین سے اعتبار یقیناً اٹھ جائے گا. کوئی وجہ نہیں ہے کہ پھر اس دین کو سچا دین ثابت کیا جا سکے. بہرحال ایک کوشش شروع کی اور وہ کوشش تاحال مسلسل پہ ہم جاری ہے. تمام تر رکاوٹوں کے باوجود، مشکلات، مصائب اور پریشانیوں کے باوجود وہ کوشش جاری ہے اور تاحال الحمدللہ ہمت نہیں ہاری. آئندہ بھی اللہ محفوظ رکھے. دکھ کی بات یہ ہے کہ اگر ہم پیغمبر کی جماعت کا دفاع کرتے ہیں تو ہمیں تانا فرقہ واریت کا دیا جاتا ہے. کبھی کوئی تخریب کار کہہ دیتا ہے، کبھی کوئی شرارتی کہہ دیتا ہے، کبھی کوئی اور کو گالی دے دیتا ہے. بہرحال جس کے دل میں جو بات آتی ہے وہ کہہ دیتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کسی کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. جیسے جیسے حقائق لوگوں کے سامنے آئیں گے اور اللہ نے ہمیں توفیق دی تو ہم وہ حقائق عوام الناس کے سامنے لائیں گے، لا چکے ہیں، اور انشاءاللہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ پوری دنیا سنیت ہمارے موقف سے پوری طرح آگاہ ہوگی کہ ہم کہنا کیا چاہتے ہیں انشاءاللہ. تو جب بھی کسی کے سامنے حقیقت آئے گی انشاءاللہ وہ ہمارے موقف سے اختلاف نہیں کرے گا. البتہ جس کو معلوم نہیں ہے تو وہ ضرور اختلاف کرے گا، اسے ہمارے ساتھ نزاع بھی ہوگا. اس لیے ہوگا کہ اس کو معلومات نہیں. معلومات کے بعد کوئی بھی صاحب ایمان شخص میں امید کرتا ہوں کہ وہ عقیدتاً ہمارے موقف سے اختلاف نہیں کرے گا. یہ ہو سکتا ہے کہ حکمت عملی میں یا طریقہ کار میں یا کام کے طرز میں وہ اختلاف کر لے، لیکن جہاں تک موقف کو تسلیم کرنے کا تعلق ہے تو جو شخص بھی ہمارا موقف سنے گا یا خود غور کرے گا تو وہ ہمارے ساتھ اس میں اختلاف نہیں کرے گا. 15 سال کی طویل مدت میں جو کچھ محنت کی، تھوڑی یا زیادہ، بہرحال اس کا ایک رزلٹ اور نتیجہ یہ ضرور نکلا ہے کہ ایک خاصی تعداد میں لوگ اس طرف متوجہ ضرور ہو گئے ہیں کہ اس مسئلے پہ غور کرنا چاہیے. ہر دور میں کچھ علماء نے اس موضوع اور اس عنوان پر اپنے اپنے ماحول کے مطابق محنت کی ہے اور اس کے بہتر نتائج نکلے ہیں. اور اب بھی میں یہی امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ مشکلات ایسے راستوں میں ضرور ہوتی ہیں لیکن نتائج یقیناً بہتر نکلیں گے. میں نے ایک بات آپ سے یہ کہی کہ اصحاب رسول دین کا مدار ہے، یا اور سادے لفظوں میں یا آسان لفظوں میں کہہ لیجئے کہ وہ دین کی بنیاد ہے. کسی بھی مسئلے پہ آپ جب غور کریں گے، زندگی کا کوئی مسئلہ ہو اور آپ چاہیں کہ میں زندگی اسلام کے مطابق گزاروں، کہ مجھے میرے اللہ اور رسول کا حکم کیا ہے، تو لازماً آپ کو وہ حکم معلوم کرنے کے لیے کسی نہ کسی صحابی کے دروازے پہ دستک دینا پڑے گی. اسلام کے ہر حکم کا کوئی نہ کوئی صحابی ضرور راوی ہے، اور روایت اسی وقت معتبر تسلیم ہوتی ہے جب اس کو بیان کرنے والا صحیح ہو. وہ
اس کا ایمان صحیح ہو، دیانت صحیح ہو، تقوی پرہیزگاری ہو، جھوٹا نہ ہو۔ اگر اس کی دیانت پہ شبہ ہے تو روایت کبھی سچی نہیں مانی جا سکتی۔ تو جتنے بھی مسائل ہمارے سامنے ہیں، حتیٰ کہ قرآن حکیم کو لے لیجئے جو اسلام کی بنیادی کتاب ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے ہیں تو قرآن حکیم اس طرح کتابی شکل میں قطعاً موجود نہیں تھا۔ اس کی مختلف صورتیں مختلف صحابہ کرام کو یاد تھی۔ کسی نے درختوں کے پتوں پہ کچھ آیتیں لکھ رکھی تھی، کسی نے چمڑے پہ لکھ رکھی تھی، کئیوں کو یاد تھی، اور کئی صحابہ وہ بھی تھے کہ جن کو مکمل قرآن حکیم یاد تھا، لیکن بہرحال کتابی شکل میں موجود نہیں تھا۔ جب اسے کتابی شکل دی گئی کہ آنے والی امت تک اللہ کا پیغام، اللہ کا حکم پہنچ جائے، تو اس وقت صحابہ کرام سے آیتیں لی گئی۔ باقاعدہ چند صحابہ کی ڈیوٹی لگی کہ وہ ان آیات کو اکٹھا کر کے کتابی شکل میں قرآن حکیم امت کے سامنے پیش کریں۔ انہوں نے اکٹھا کیا، کتابی شکل دی، اور پھر امت کے سامنے پیش کر دیا۔ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، شہری لوگ ہیں، اور گفتگو کرنے کا ڈھنگ بھی جانتے ہیں، سمجھنے کو بھی اللہ نے آپ کو ایک صلاحیت بخشی ہے۔ اگر اصحاب رسول کی دیانت پر اعتبار نہ کیا جائے تو یہ کیسے مان لیا جائے گا کہ صحابی رسول نے جو آیت اس قرآن میں نقل کرائی ہے وہ پوری نقل کرائی یا ادھوری پیش کر دی اور کچھ اپنے پاس محفوظ کر لی کہ پورا قرآن امت تک نہ پہنچے؟ کوئی شورٹی، کوئی ضمانت نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ پہلے اس صحابی رسول کا ایمان، دیانت اور تقوی تسلیم کریں۔ اس کے بعد آپ کو یقین آئے گا کہ اس کے پاس جتنا قرآن محفوظ تھا اس نے اس میں خیانت نہیں کی، وہ پورا پیش کیا، اور پھر انہوں نے پوری دیانت کے ساتھ اس کو لکھا، اور آج ہمارے پاس بے عین ہی اصلی وہی موجود ہے جو اللہ نے آج سے 1400 سال پہلے اپنے آخری پیغمبر پہ نازل کی تھی۔ جب تک آپ یہ ایمان اور یقین نہیں رکھیں گے تو آپ خود قرآن حکیم کو ہی ثابت نہیں کر سکتے کہ اللہ کی وحی ہے، کیونکہ اس کو اکٹھا صحابہ نے کیا، حفظ صحابہ نے کیا، امت تک پہنچایا ان لوگوں نے۔ اس لحاظ سے میں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا کہ اصحاب رسول دین کی بنیاد، اساس اور جڑ ہے، اور اگر وہ مجروح ہو گئے تو پھر دین ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ دینی یہی صورت احادیث نبوی کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بولتے گئے، آپ نے متعدد خطبے دیے، تقاریر کی، جمعے کی تقاریر، عام جلسوں کی تقاریر، اور صحابہ کرام نے ان تقاریر کے الفاظ کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا۔ کوئی بات کسی نے یاد کی، کوئی کسی نے یاد کی، کوئی مسئلہ کسی نے یاد کیا، اور یہی وجہ ہے کہ آپ جب احادیث کو پڑھیں گے تو کوئی روایت حضرت ابو بکر سے ہوگی، کوئی حضرت عمر سے ہوگی، کوئی حضرت ابو ہریرہ سے ہوگی، کوئی حضرت معاویہ سے ہوگی، کوئی حضرت ابو سفیان سے ہوگی، کوئی روایت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہوگی۔ یعنی اس طرح مختلف صحابیوں سے اور صحابیات سے روایات آپ کے سامنے آئیں گی، اور باقاعدہ وہ یہ کہیں گے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے۔ اس طرح کر کے گویا دین مدون ہو کے ہمارے پاس پہنچا ہے۔ تو اگر ان لوگوں کی دیانت تسلیم نہ کی جائے تو یہ کیسے اعتبار آ جائے گا کہ انہوں نے واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے اور یہ سچ کہہ رہے ہیں اور یہ دین ہے؟ یہ کیسے بات مان لی جائے گی؟ یا کون منوا سکے گا کہ واقعی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے؟ اب سب سے بڑی جو بددیانتی ہے یا حماقت کہہ لیجئے وہ یہ ہے کہ لوگوں نے اصحاب رسول کو بھی نزاعی شخصیات بنا دیا، اور اس موضوع پہ محنت کرنے والے لوگوں کو فرقہ واریت کا طعنہ دینے لگ گئے۔ نتیجہ اور مقصد اور پروگرام
ان کا صرف اور صرف یہ ہے کہ اگر صحابہ محفوظ ہیں تو دین میں اپنی منمانی نہیں کی جا سکتی کہ کبھی دیت کے مسئلے پر بحث ہو رہی ہے، کبھی عورت کے پردے کے مسئلے پہ بحث ہو رہی ہے، اور کبھی عورت کی نصف شہادت پہ بحث ہو رہی ہے، کبھی وراثت کے مسئلے پہ بحث جاری ہے، کبھی مسلمان کی تعریف کے مسئلے پہ بحث جاری ہے، اور کبھی یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم اسلام کی وہ تعبیر نہیں مانیں گے جو ملا کرتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کس ملا نے کب کہا ہے کہ میرا ذہن یہ ہے یا میرے باپ نے یہ کہا ہے؟ مولوی جب بات کہتا ہے تو وہ یا حوالہ ابو بکر کا دیتا ہے یا عمر کا دیتا ہے یا عثمان کا دیتا ہے، اور اس کو ثابت کرتا ہے وہ تاریخ کے لحاظ سے کہ یہ حوالہ، یہ روایت صحابی رسول نے پیغمبر سے سن کے بیان کیے۔ تمام مسائل میں آپ فقہ کی کوئی کتاب اٹھائیں یا کسی عالم کا کوئی فتویٰ لکھا ہوا آپ دیکھیں تو اس میں حوالہ ہوگا حدیث کا، قرآن کی آیت کا، باقاعدہ لغوی اعتبار سے وہ پھر اس روایت کے الفاظ کا معنی بتلائے گا، اور قرآن کریم کی آیات کے معنی بھی لغت کے اعتبار سے، احادیث کے اعتبار سے وہ باقاعدہ بیان کرتا ہے۔ آج جو یہ بحث جاری ہے کہ صحابہ کرام کو نزاعی بنا دیا جائے اور اس مسئلے کو پھر قواریت کہہ دیا جائے، اور جو عالم دین کی بات کرے تو اسے ملا کہہ کے ٹھکرا دیا جائے کہ ہم دین وہ مانتے ہیں کہ ہم دین کی تعبیر خود کریں گے، کبھی کہہ دیا کہ دین کی تعبیر اسمبلی کرے گی، کبھی کہہ دیا ہم دین کی تعبیر وہ مانتے ہیں جو ڈاکٹر اقبال نے کی ہے یا قائد اعظم نے کی ہے، ہم ملا کی تعبیر نہیں مانتے ہیں۔ لیکن اگر میں آج آپ کے شہر میں یہی سوال کر لوں کہ مجھے ڈاکٹر اقبال کی تعریف کی ہوئی اسلام کی یا قائد اعظم کی تعریف کی ہوئی کہ انہوں نے اسلام کی یہ تعریف کی ہے، وہ کوئی شخص دکھائے دنیا میں کہ یہ تعبیر انہوں نے کی ہے اور اس پر وہی کا یہ حوالہ دیا ہے کہ یہ قرآن میں اور یہ حدیث میں موجود ہے، اس کے بعد اس پہ غور بھی ہو سکتا ہے کہ آیا انہوں نے کیا تعریف اسلام کی ہے اور ہم کیا تعریف کر رہے ہیں۔ لیکن میں نے آپ سے عرض یہ کی ہے کہ اصل بنیاد پیغمبر کی جماعت تھی، ان کو مجروح کرنے کے لیے ہر دور میں مختلف فتنے اٹھے کہ کس ذریعے سے اس جماعت کو ہم مجروح کریں، اور اس کے بعد ہم جو چاہیں گے دین کی منمانی تعبیر کرتے رہیں گے، جس مسئلے کو چاہیں گے بدل دیں گے، اور یہ کہہ دیں گے کہ ہر دور میں پارلیمنٹ حق رکھتی ہے اسلام کی تعبیر کا۔ کیا یہی پارلیمنٹ حق رکھتی ہے اسلام کی تعریف کا کہ جس پارلیمنٹ کو وزیر اعظم کہے کہ اسلام کے صحیح مدعی اور دعوے دار ہم ہیں، اور ملک کا پریزیڈنٹ کہے کہ یہ تمام اسمبلی کے نمائندے اسلام سے پھر گئے، پریزیڈنٹ کہتے ہیں نمائندے اسلام سے پھر گئے، وزیر اعظم کہتے ہیں کہ دعوے دار ہی صحیح ہم ہیں، تو جب ملک کے دو سربراہ خود اس پارلیمنٹ کی حیثیت کو مشکوک قرار دے رہے ہیں تو وہ پارلیمنٹ تو دین کی تعبیر صحیح کر سکتی ہے جو دین سے پھر گئی ہے، اور ایک مولوی غریب کے جس نے چٹائی پہ بیٹھ کر آج نہیں ایک عرصہ دراز سے دین کے لیے مار کھائی، کھال اتروائی، وہ دین کی تعبیر نہیں کر سکتا۔ یہ ایک حقیقت ہے جو آپ کے سامنے میں لانا چاہتا ہوں، اور آنی چاہیے کہ آج کن حالات سے ہم گزر رہے ہیں۔ جو اٹھتا ہے اس کا حملہ کسی نہ کسی عنوان سے دین پر ہوتا ہے، اور وہ کبھی فرقہ واریت کی آڑ لے لیتا ہے، کبھی دین کی تعبیر کی آڑ لے لیتا ہے، کبھی مسلمان کی تعریف کی آڑ لے لیتا ہے، کبھی کچھ اور، یعنی جس عنوان سے بھی اس نے کرنا ہے، مقصد یہ ہے کہ رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ وہ دین سے لوگوں کو دور کرے، اور سامنے کبھی مولوی کو رکھ لیا، کبھی کسی اور بات کو سامنے رکھ لیا اور اس پہ برسنا شروع کر دیا۔ سامعین محترم، بات علماء کی آ گئی تو میں درمیان میں چلتے ہوئے صرف اتنا عرض کرتا جاؤں کہ آپ ہی بتلا دیں پاکستان میں کون سا ایسا ادارہ ہے کہ جس کی بنیاد باقاعدہ حکومت نے رکھی ہو، اس کے تمام تر اخراجات باقاعدہ حکومت نے اپنے سرکاری خزانے سے برداشت کیے ہوں، اور اس ادارے کو پوری آزادی دی ہو، اور اس میں قرآن حفظ کرایا جاتا ہو، احادیث کی باقاعدہ تعلیم دی جاتی ہو، قرآن کریم کی باقاعدہ تفاسیر پڑھائی جاتی ہوں، باقاعدہ انہیں عربی گرامر سے آگاہ کر کے، عربی لغت سے آگاہ کر کے دین کی مستقل مکمل تعلیم دی جاتی ہو۔ آپ بتلا دیں کہ جب سے پاکستان قائم ہوا ہے اس دن سے لے کر آج کے دن تک آپ کے پورے ملک میں کسی بھی کونے پر کوئی ایسا ادارہ ہے کہ جو مکمل دین کی تعلیم سرکاری خرچے پہ دے رہا؟ اگر نہیں ہے تو پھر اس شخص کو کہتے ہوئے یہ شرم آنی چاہیے کہ ہم مولوی کی تعبیر نہیں مانیں گے، ہم اپنی تعبیر کریں گے۔ اگر تم اسلام سے مخلص ہوتے تو جہاں تم نے انگریزی تعلیم کے لیے کالجز اور یونیورسٹیز تعمیر کی تھیں اور ان پہ کروڑوں روپیہ خرچ کیا تھا، وہاں آپ دین کے لیے بھی ایسی یونیورسٹیز قائم کرتے اور ان پہ کروڑوں روپیہ خرچ کر کے پوری آزادی کے ساتھ
علماء کو دین کی تعلیم دیتے اور آج آپ کی عدالتوں میں وہ لوگ بیٹھے ہوتے کہ جن کے سامنے اگر کوئی بھی دنیا کی عربی کتاب رکھ دی جائے تو وہ اس کو حل کریں، اس کا موقف بیان کر سکیں، وہ پورے دین کو پوری طرح سمجھتے ہوں، تو آج وہ لوگ آپ کے سامنے ہوتے. لیکن میں آج بھی دعوے سے کہتا ہوں اسمبلی کے 90% ممبرز وہ نکلیں گے کہ جو کلمہ صحیح نہیں پڑھ سکتے. آپ کا دل چاہے تو کسی وقت اس کا تجربہ کر لیجیے. قرآن کی آیت پڑھیں گے، قرآن کی آیت پڑھیں گے، الفاظ پڑھیں گے، اس کا مخرج صحیح نہیں ہوگا، اس کے زیر و زبر صحیح نہیں ہوں گے. آپ کبھی اس بات کا بھی تجربہ کر لیں، آپ کے سامنے آ جائے گا ایک نقشہ. پھر انہی سے یہ پوچھ لیجئے مسائل. مثال کے طور پر مولوی کو نہ پوچھیے، ملا پہ برستے جائیے، تو ممبرز اسمبلی سے یا حکمرانوں سے ہی پوچھ لیجئے نکاح طلاق کے مسائل، وراثت کے مسائل. آخر کیا وجہ ہے کہ جب اس قسم کے مسائل کسی بھی شخص کو پیش آتے ہیں، ایک آدمی اپنے محلہ میں طلاق دیتا ہے اپنی بیوی کو، غلطی کرتا ہے، کوئی آدمی مجھے پورے لاہور میں بتلا دے کہ یہ غلطی کرنے والا آدمی کبھی کسی وزیر کے دروازے پہ گیا ہے یا ممبر کے دروازے پہ گیا ہے یا کسی سے یعنی کیا اس کا نام ہے ڈپٹی کمشنر کے دروازے پہ گیا ہے کہ جی میں نے اپنی یہ غلطی کر لی ہے، بیوی کو طلاق دے لیے، یہ الفاظ استعمال کیے، اب فتویٰ کیا ہے. تو جب اس قسم کا مسئلہ آتا ہے تو پبلک کا ہر آدمی مسجد کے اس غریب مولوی کی طرف کیوں بھاگتا ہے؟ وہ ان ممبران کے دروازے پہ دستک کیوں نہیں دیتا کہ مجھے یہاں سے مسئلہ معلوم ہو جائے گا؟ تو پوری پبلک اس لحاظ سے سمجھتی ہے کہ وہ لوگ دین سے پوری طرح جاہل اور ناواقف ہیں. چاہے دنیا کچھ کہتی جائے لیکن جو حقیقت ہے اس پہ پردہ نہیں ڈالا جا سکتا. یہ تو ایک تجرباتی چیز ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس مثال کے طور پہ لوگ نہ آئے مسئلہ پوچھیں، وہ جائیں، اگر ان سے کوئی ایسی غلطی ہوتی ہے تو جائیں. چلو اور چھوڑیے، میں کہتا ہوں جو لوگ آج یہ کہتے ہیں کہ دین کی تعبیر ہم کرنے کا حق رکھتے ہیں، ملا اس کا ٹھیکیدار نہیں، ان میں سے کسی ایک کو کہیے کہ وہ دن کی 5 نمازوں کی جماعت کرا کے جو جاری نمازیں ان میں باقاعدہ صحیح تلاوت کر کے مسائل نماز کے مطابق ایک نماز پڑھا دے، چلو ہم اس کی تعبیر دین کی مان لیں گے. کوئی تلاش کیجیے، ویسے وہ چاہے کتنی باتیں کر لے گا لیکن ان دین کے بنیادی مسائل سے کلیتاً ناواقف. لیکن آج تبصرہ یہی ہے، ہم مولوی کی تعبیر نہیں مانیں گے، ہم آج خود تعبیر کریں گے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ مولوی خود تعبیر نہیں کرتا. مولوی غریب تو پابند ہے اس بات کا کہ جب بھی لوگوں میں کوئی نئی رسم شروع ہوتی ہے مولوی چیختا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ کام جو آپ کا حدیث میں ہے یا قرآن میں ہے، لوگ اسے کہتے ہیں چھوڑو جی ہمارا باپ دادا کرتا ہے. مولوی چیختا ہے کہ مجھے قرآن اور حدیث میں دکھاؤ تو تب ہمیں یہ کام کرنا چاہیے. اپنی تعبیر اگر کرتا تو آپ کی تمام رسومات کی پیروی مولوی کرتا، اور جتنی معاشرے اور ماحول میں بدعات ہیں ان تمام پیروی کرتا. اگر مولوی کی تعبیر اپنی ہوتی تو مولوی آج بسنت میں آپ کے ساتھ کھڑے ہو کے گڈے اڑاتا. لیکن وہ یہ نہیں کر رہا اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ تمام ہندوانہ رسومات ہیں، ان کا کوئی تعلق مسلمان سے نہیں ہے، دین سے نہیں ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. تو اگر مولوی اپنی تعبیر کرتا ہے کوئی دین کی تو پھر تو وہ آپ کے ساتھ بہت سارے مسائل میں مشترک ہو جائے. لیکن وہ غریب تو چیختا ہے کہ بھائی جو قرآن و حدیث میں ہوگا وہ ہم وہ مانیں گے، جو صحابہ کے عمل سے ثابت ہوگا ہم وہ مانیں گے. لیکن آج تانا بھی پھر اسی کو دیا جاتا ہے. اور حقیقت اس میں یہ ہے، پس منظر اس کا یہ ہے کہ کون سا وہ دن آئے کہ جس دن ہم مولویت کو معاشرے سے مکمل نکال لیں اور کسی نہ کسی شکل میں نکال لیں. اور صرف مولویت کو نکالنا مقصود نہیں ہے، اس کے ذریعے سے آگے حملہ کرنا مقصود ہے کہ جو دین کے اصل راوی ہیں جن کا تحفظ مولوی کرتا ہے اصحاب رسول، اصل تو حملہ ان پر ہے اور ان کے ذریعے سے پورے دین کو، پورے گویا اسلام کو نیست و نابود کرنا مقصود ہے. اور کوئی پس منظر اس کا مجھے نظر نہیں آتا، کوئی اس کی یعنی اور بنیاد نظر نہیں آتی. تو آج سے تقریباً 1400 سال پہلے عبداللہ ابن سبا ایک یہودی نے منافقانہ اسلام قبول کر کے یہ بنیاد رکھی کہ اصحاب رسول کے خلاف زہر کیسے اگلا جا سکتا ہے، ان سے لوگوں کو متنفر کیسے کیا جا سکتا ہے. اس نے پھر ایک بنیاد رکھی، چند عقائد کو اس نے رواج دیا اور اس طرح آہستہ 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 کر کے اس نے ایک کھیپ تیار کی. اور آج اسی ابن سبا کی مانوی اور روحانی اولاد اسی طرح صحاب رسول کے خلاف زہر اگل رہی ہے، تحریر کی صورت میں بھی، تقریر کی صورت میں بھی، اور جس انداز میں بھی گویا محنت ہو سکتی ہے وہ کرتے چلے جا رہے ہیں. اور یہ بھی ایک مستقل
اصحاب رسول کے خلاف پروپیگنڈا ہے کہ ان کے تقدس کو بیان کرنے کو فرقہ واریت کہہ دیا جائے، نزاعی کہہ دیا جائے. اور مزید میں اپنے اس موقف کو ثابت کرنے کے لیے بتلاتا ہوں کہ اگر آپ کا ملک اور آپ کے ملک کی آبادی اصحاب رسول کو نزاعی نہ سمجھتی، حکومت کہہ لیجیے، آبادی کو نہ کہیے، اگر حکومت ان کو نزاعی نہ سمجھتی یا نزاعی نہ بناتی، تو اگر ڈاکٹر اقبال کی پیدائش کا دن منایا جا سکتا ہے تو پھر ابو بکر کی پیدائش کا دن بھی منایا جا سکتا تھا. اگر قائد اعظم کا یوم منایا جا سکتا ہے تو عمر کا یوم بھی منایا جا سکتا تھا، لیکن کیوں نہیں منایا جاتا؟ شکاگو میں مرنے والے مزدوروں کا دن پاکستان میں منایا جا رہا ہے، بسنت کا دن منایا جا رہا ہے، ہندوانہ رسومات کا، لیکن ابو بکر اور عمر عثمان ان صحابہ کے یوم کیوں نہیں منائے جاتے؟ اس لیے کہ جب آپ کسی افسر سے بات کریں گے وہ کہیں گے جی یہ نزاعی، یہ اختلافی مسئلہ ہے، فرقہ وارانہ بات ہے، جھگڑا پڑے گا، اس لیے یہ نہیں کرنا. تو یہ میں نے اس لیے عرض کی ہے کہ آپ کے ملک میں نزاعی حیثیت، نزاعی شخصیات آج معاذ اللہ الیاذ باللہ وہ شخصیات بن گئیں کہ جن شخصیات کو آج بھی پیغمبر کا پہلو اور قرب حاصل ہے، آج بھی. بلکہ اگر آپ مزید غور فرمائیں، میں نے شاید پہلے بھی عرض کیا ہو، کئی کیسٹوں میں آپ نے سنا بھی ہوگا یا مجھ سے براہ راست بھی سنا ہوگا کہ ایک تو ہے کسی کے متعلق ظاہری یہ خیال کرنا کہ اس کے اعمال، اس کا کردار ایسا ہے کہ یہ آدمی جنتی ہوگا، اور ایک یہ ہے کہ ایک شخص کو آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھ لے کہ جنت میں ہے. دونوں میں فرق ہے یا نہیں؟ فرق تھوڑا نہیں، زمین و آسمان کا فرق ہے. ایک آدمی کا آپ عمل دیکھ کے کہتے ہیں نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرایا ہے، نیکی کرتا ہے، غیبت نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا، اللہ اللہ کرتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، یہ شخص ضرور جنت میں جائے گا. یہ آپ کا ایک ذہن ہے، گمان ہے. آپ اس شخص کی نہ تو نجی زندگی سے، خلوت کی زندگی سے پورے آگاہ ہیں کہ واقعتاً یہ ہر لحاظ سے صحیح جا رہا ہے، اور نہ آپ کو اس کا خاتمہ ابھی معلوم ہے کہ خاتمہ انہی اعمال پہ ہوگا یا کل کو بگڑ جائے گا یا کیا ہوگا، یہ بھی کچھ معلوم نہیں. اور آخری وقت بھی کسی کو معلوم نہیں ہوتا کہ آیا واقعتاً وہ تمام گناہوں سے توبہ کر کے مرا ہے، خاتمہ اس کا ایمان پہ ہوا یا نہیں. ظاہری اعتبار سے ایک ذہن یہ ہوتا ہے کہ اس آدمی کے اعمال اچھے تھے، جنت میں گیا ہوگا، یہ ایک گمان ہے. اور ایک اس کے مقابلہ میں یہ ہے کہ آدمی اپنی دونوں آنکھوں سے دن دہاڑے یہ دیکھ لے کہ یہ جنت کے اندر موجود ہے. تو فرق ہے یا نہیں؟ کتنا فرق ہے بھلا؟ زمین و آسمان کا. تھوڑی سی توجہ فرمانا. کوئی ایک مسلمان صرف پاکستان نہیں، پوری دنیا سے تلاش کر لائیے جو یہ کہے کلمہ پڑھنے کے باوجود اور دل سے کلمہ پڑھتا ہو، صحیح مسلمان ہو، پوری دنیا سے کوئی ایک آدمی تلاش کر لیجیے. اور آج تو پوری دنیا سے تلاش کرنا کوئی مشکل ہی نہیں ہے، اخبارات کے ذریعے، ریڈیو ٹی وی کے ذریعے اعلان کیا جا سکتا ہے کہ وہ دل سے کلمہ پڑھتا ہو، مسلمان ہو. پوری دنیا میں کوئی ایک تلاش کر دیجئے جو کھل کے واضح لفظوں میں یہ کہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا روضہ اقدس جس جگہ جہاں بنا ہوا ہے، یہ روضہ اقدس کا اندر والا حصہ میں جنت نہیں مانتا. کوئی ایک آدمی پوری دنیا سے لائے. کوئی کہے گا؟ آپ کا دل یا آپ کا قلب یا آپ کا دماغ اس کی اجازت دیتا ہے کہ آپ یہ لفظ کہہ لیں گے؟ یا اگر کوئی یہ لفظ کہہ دے تو کیا مسلمان قوم اس کو سن لے گی اور اسے مسلمان تصور کر لے گی؟ جی نہیں نا. ہر مسلمان کا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جائے مدفن، آپ کا روضہ اقدس، وہ جنت ہی صرف نہیں بلکہ جنت کے اعلیٰ مقامات میں سے ایک اعلیٰ مقام ہے. یہ ایمان ہے یا نہیں ہے؟ کوئی اس میں شبہ ہے؟ کوئی شبہ کر سکتا ہے؟ کوئی اعتراض کر سکتا ہے؟ توجہ کیجیے. اگر نہیں تو پھر جہاں اس جنت میں میرے اور آپ کے سچے پیغمبر موجود ہیں، کیا اسی جنت میں آپ کے ساتھ ابو بکر اور عمر موجود نہیں؟ کیا ہر سال 25 لاکھ مسلمان اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتا کہ یہاں پیغمبر کے ساتھ جنت میں دو اور بھی ہیں؟ نہیں دیکھتا. اگر وہ سمجھتا ہے کہ یہ جنت ہے تو وہ ان دو کو جنت میں دیکھ بھی رہا ہے، اور پھر جنت میں دیکھنے کے بعد اگر ان دو کے ایمان کا قائل نہیں ہے تو تم مجھے بتلا دو کہ میں اس شخص کو اسلام میں داخل کیوں سمجھوں. اتنی ایک واضح حقیقت ہے کہ جس کا کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا. گویا ابو بکر و عمر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد دو ایسے نفر ہیں، توجہ فرمائیے ذرا،
اور مزید لطف کی بات یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کوئی پیغمبر ایسا نہیں ہے کہ جس کی قبر کے ساتھ کسی اور صحابی کی بھی وہیں قبر ہو سوائے ابو بکر عمر کی. پوری انبیاء کی تاریخ میں آپ دیکھ جائیے صرف یہ دو ہے. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد اگر اس وقت جنت میں کسی آدمی کو اپنی آنکھوں سے آج بھی دیکھا جا سکتا ہے تو وہ ابو بکر اور عمر ہے. جب چاہیں آپ جا کے دیکھ لیں کہ جنت میں اگر نبی علیہ السلام کا روزہ جنت ہے اور یقیناً ہے اور جنت کے اعلیٰ مقامات سے بھی ایک اعلیٰ مقام ہے تو ابو بکر و عمر اعلیٰ جنتی ہیں اور اس جنت میں موجود ہیں. اور یہ شرف انہی دو کو حاصل ہوا ہے. انبیاء آئے, ان پہ لوگ ایمان بھی لائے, صحابیت کے درجے پہ فائز بھی ہوئے, لیکن انہیں ان کے ساتھ اسی مقام پہ دفن ہونے کا شرف حاصل نہیں ہوا. یہ دو ہیں کہ جنہیں شرف حاصل ہو. مزید ایک بات کہتا جاؤں, امید ہے کہ زیادہ مؤثر تھکے تو نہیں آپ؟ بھائی میں تو 9 ماہ ریسٹ لے کے آیا ہوں, میں تو ابھی شاید جلدی نہ تھکوں. اور پھر جس مسئلے پہ مار کھائی ہو تو پھر اس پہ آدمی تھکتا ہی نہیں کہ جب مار کھائی ہے تو پھر تھکنا کیا ہے. تو اس لیے کہیں میں اپنے جنونی میں لگا رہوں اور آپ کہیں کہ جان ہی نہیں چھوڑ. میں آج الحمدللہ اور کچھ نہیں تو یہ ضرور اپنے خالق کے سامنے پیش کر سکتا ہوں کہ مجھے جسم سے کپڑے اتار کر صرف اس لیے مارا گیا کہ میں ابو بکر کی عظمت بیان کرتا ہوں. اور یہ کوئی تصنع نہیں, یہ بناوٹ نہیں. ایک بنیاد اور ایک چادر میں ننگے سر ننگے پاؤں مجھے صرف اور صرف اس جرم میں پکڑا گیا, تشدد کیا گیا, مارا گیا. آج تمہیں گواہ کر کے اپنے خالق کی بارگاہ میں کہتا ہوں اللہ اور کوئی عمل نہیں, لیکن مار تیرے پیغمبر کی جماعت کے لیے کھائیے, اپنی اولاد کے لیے نہیں کھائیے. میں کوئی چور نہیں, میں کوئی چور نہیں, میں چور نہیں ہوں, میں کوئی چور نہیں ہوں, ڈاکو نہیں ہوں, میں نے کوئی ایسا جرم نہیں کیا, کوئی قصور نہیں کیا. یہ قصور ضرور ہے جو اب بھی آپ کے سامنے میں کر رہا ہوں کہ میں نے ابو بکر عمر کی عظمت کو بیان کی ہے, اعلانیہ بیان کیا ہے, اور اپنی قوم کو ان کے دشمنوں سے آگاہ کیا ہے اور اعلانیہ آگاہ کیا ہے. اس کے سوا کوئی جرم نہیں, اور اسی جرم میں مار کھائی. تو میں نے اس لیے آپ سے عرض کیا کہ بھائی میں تو اس جنون میں لگا رہوں گا تو کہیں آپ تھک تو نہیں جائیں گے نا. سامعین محترم, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جائے مدفن میں آج بھی ایک قبر کی جگہ باقی ہے, آج بھی خالی. جب قبر کی جگہ باقی ہے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اصحاب رسول میں سے کسی کو یہ تڑپ نہیں ہوگی کہ یہاں میری بھی قبر بن جائے؟ کیا خیال ہے؟ یا آج کسی مسلمان کو تڑپ نہیں ہوگی کہ کاش میری بھی مزار وہاں بن جائے؟ جی بنی ہے, کسی غوث کی, کتب کی, ابدال کی, کسی بھی صحابی کی. جی حضرت عثمان ابو بکر و عمر کے بعد فوت ہوئے رضی اللہ عنہ, لیکن ان کی قبر بھی وہاں نہیں بنی, داماد بھی ہیں پیغمبر کے. حضرت علی بعد میں فوت ہوئے, ان کی قبر بھی وہاں نہیں بنی. سیدہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا بعد میں وفات, انہوں نے بعد میں وفات پائی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 ماہ بعد, ان کی قبر اقدس بھی وہاں نہیں بنی. سیدہ عائشہ کی قبر وہاں نہیں بنی. پیغمبر کی کسی بیوی کی قبر اقدس وہاں نہیں بنی, کسی اور صحابی کی وہاں قبر نہیں بنی, جبکہ جگہ خالی ہے ابھی تک. میری بات سمجھ تو رہے ہیں آپ؟ جگہ خالی ہے, اور جگہ بھی عام قبرستان کی خالی نہیں, جنت کا حصہ خالی پڑا ہے. پیغمبر کے پہلو میں جگہ خالی پڑی ہے, تو کیا ان صحابہ کو یہ خیال نہیں ہوگا, یہ تڑپ نہیں ہوگی, یہ خواہش نہیں ہوگی کہ ہماری قبر بھی یہاں بن جائے؟
ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یقیناً ہوگی، لیکن بنی؟ پیغمبر کے لخت جگر کی قبر بن جاتی، داماد کی بن جاتی، کسی اور لاڈلے صحابی کی مزار وہاں بن جاتی، نہیں بنی۔ اگر اس وقت ان کی وہاں قبر نہیں بنی باوجود جگہ خالی ہونے کے، تو بعد میں کسی بڑے سے بڑے بزرگ کی قبر بن جاتی، بنی؟ کسی نے کسی اور کو وہاں دفن کیا یا دفن ہونے دیا؟ یا آج کوئی وہاں کسی کو دفن ہونے دے گا؟ جی، شاہ سعود کی اولاد برسر اقتدار ہے اور بالکل فل اختیار ہے اس کے پاس، لیکن کسی حکمران کو وہاں دفن کیا گیا؟ جی، کوئی 1400 سال میں اپنے اقتدار کے بل بوتے وہاں دفن ہو سکا ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ دفن وہاں وہ ہو سکتا ہے کہ جس کی مٹی بھی خالق نے وہیں سے اٹھائی ہو، خمیر جس کا وہاں سے لیا گیا، دفن بھی وہی ہوگا۔ دوسری کوئی شخصیت چاہے وہ مرتبے کے لحاظ سے کتنی بڑی ہو، لیکن وہاں دفن نہیں ہو سکے گی، کیونکہ وہاں سے جب اس کا خمیر نہیں لیا گیا تو دفن کرو۔ اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، خود خالق نے فرمائی، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اسی زمین سے، اسی مٹی سے تمہیں اٹھایا، خلقناکم وفیہا نعیدکم، اسی میں لوٹائیں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور اسی سے دوبارہ کھڑا کریں گے۔ یہ آیت دلیل ہے اس بات کی کہ انسان کا خمیر جہاں سے لیا گیا اس نے دفن وہی ہونا ہے۔ اس میں کوئی شبہ ہے؟ یقیناً نہیں۔ آپ لاہور میں رہتے ہیں، وفات ہو گئی ہے اور آپ کا خمیر کسی قصبے کا ہے، تو لازماً اسباب ایسے تیار ہوں گے کہ بجائے لاہور میں دفن کے آپ کو اسی قصبے میں لے جایا جائے گا۔ یہ ہزاروں واقعات ہیں، ایک آدھ نہیں، اور قرآن اس پہ گواہ ہے۔ تو اس لحاظ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس میں کل 4 قبروں کی جگہ ہے، 3 بن چکی ہیں، ایک باقی بننی ہے، اور یہ 4 وہ ہیں کہ ان 4 کا خمیر اللہ نے اسی جگہ سے لیا تھا۔ ان 4 3 کن کی بنی؟ ایک خاتم الانبیاء کی، ایک ابو بکر کی، ایک عمر کی رضی اللہ عنہ، اور ایک جگہ جو ابھی باقی ہے، اور اس لیے باقی ہے کہ یہاں وہ آئے گا جس کا خمیر یہاں سے خالق نے اٹھایا، وہ عیسیٰ ابن مریم کی جگہ باقی ہے۔ وہ جب آئیں گے اسی جگہ دفن ہوں گے تو کتنا مقام حاصل ہے، کتنی عظمت حاصل ہے، کتنا شرف اور بلندی حاصل ہے۔ ابو بکر تو کتنا بلندیوں پہ نکل گیا کہ تیرا خمیر اللہ نے اس جگہ سے لیا جس جگہ سے اپنے 2 پیغمبروں کی مٹی اٹھائی تھی۔ اس لحاظ سے مجھے کہنے کا حق ہے، ابو بکر و عمر جنت میں ہیں، اور اس لیے بھی جنت میں ہیں کہ آئے بھی جنت سے تھے۔ مٹی جنت سے آئی، جنت کو واپس چلی گئی، اور جو جنت سے آئے جنت کو واپس چلا جائے اس کے تقدس پہ حملہ آور یہودیت ہو سکتی ہے، اسلام نہیں ہو سکتا۔ سامعین محترم، ان شخصیات کا تعارف، ان کے تقدس کو عام کرنا میں اپنا فریضہ سمجھتا ہوں، اور مزید اور اس فریضے کو انجام دینے کے لیے ایک نوجوان تنظیم اپنی استطاعت کے مطابق انجمن سپاہی صحابہ وہ رات دن سرگرم عمل ہے۔ اس کے کار سے، طریقہ کار سے اختلاف ہو سکتا ہے، حکمت عملی میں ہو سکتا ہے، اس کے ساتھ یعنی اس کو سمجھایا جا سکتا ہے، طریقہ کار وہ ایک الگ بات، لیکن مشن اس کا یہی ہے۔ اور مزید آپ سے میں آخر میں یہ ضرور کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم ایک کام وہ کر رہے ہیں کہ ہم سنی قوم کو اصحاب رسول کی عظمت سے آگاہ کریں، اور اپنی سنی قوم کو، مسلمان قوم کو ان کی اتباع پہ لگائیں، اور ان کے خلاف ہر اٹھنے والی آواز ماحول اور معاشرے میں بے اثر کر دیں۔ یہ ایک پروگرام ہے۔ اس پروگرام کو مزید تقویت دینے کے لیے آئینی تحفظ حاصل کرنا ضروری ہے۔ وہ آئینی تحفظ اسمبلی میں جا کے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس تحفظ کے حاصل کرنے کے لیے، اس مقام تک پہنچنے کے لیے جیسے قادیانی مسئلے کا تحفظ آئین کے ذریعے حاصل کیا گیا،
وہاں تک پہنچنے کے لیے جمعیت علماء اسلام مسلسل جدوجہد کر رہی ہے، اور میں جمعیت علماء اسلام کا بھی ایک ادنا کارکن ہوں، اور اس لیے بھی جمعیت کے ساتھ وابستہ ہوں کہ ہماری خواہش ہے کہ جمعیت اسمبلی میں پہنچ کر اصحاب رسول کی عزت ناموس کے تحفظ کے لیے آئینی تحفظ حاصل کرے، اور اسمبلی میں قرارداد لا کر اپنی جرأت سے اس ایوان میں تقاریر کر کے یہ آئینی تحفظ حاصل کرے۔ اس لیے جہاں ہم عظمت اصحاب رسول کو گلی گلی عام کریں گے، وہاں ہم جمعیت علماء اسلام کے لیے بھی اس کام کو فرض سمجھتے ہیں، تاکہ اس ذریعے سے ہم آئینی تحفظ حاصل کریں۔ اللہ گواہ ہے کہ آج آپ کے ملک میں ایک عام آدمی کو تحفظ حاصل ہے، عام آدمی کو، ایک آپ غریب دکاندار کو بھی اگر ماں بہن کی گالی دے دیتے ہیں، آئین موجود ہے، دفعہ موجود ہے کہ وہ آپ پر حق عزت کا دعویٰ عدالت میں کر کے اپنے آپ سے اس کا افزانہ وصول کر سکتا ہے، آپ کو سزا دلوا سکتا ہے۔ لیکن ظلم یہ ہے، حیرت اس بات پر ہے کہ اگر آج آئینی تحفظ حاصل نہیں ہے تو وہ پیغمبر کے صحابہ کو حاصل نہیں ہے، کوئی دفعہ نہیں ہے۔ اگر کوئی برائے نام ہے تو اس کے لیے بھی لکھ دیا گیا ہے کہ پہلے اس کی گورنر سے منظوری لی جائے، اس کے بعد اس پہ عمل کیا جائے۔ تو گالی ایک شخص آپ کے محلے میں دیتا ہے، تبرہ یہاں کرتا ہے، اور آپ منظوری لیں گے گورنر سے، نہ منظوری آئے گی، نہ اس کو پولیس ہاتھ ڈالے گی، نہ اسے کوئی سزا ملے گی، نہ اس کا کوئی نقصان ہوگا۔ ایک عام آدمی کے لیے تو قانون ہے کہ مجھے کوئی گالی دے تو میں پرچہ درج کرا سکتا ہوں، مجسٹریٹ کی عدالت میں استغاثہ دائر کر سکتا ہوں، لیکن اگر اصحاب رسول کو گالی دے تو جب تک گورنر اس کی منظوری نہ دے، نہ استغاثہ چلتا ہے، نہ پرچہ درج ہوتا ہے۔ تو جمعیت علماء اسلام جہاں ملک میں مکمل اسلامی نظام کا نفاذ چاہتی ہے، وہاں اسلام کے راویوں کے تقدس اور تقدس کا تحفظ بھی آئینی طور پہ حاصل کرنا چاہتی ہے۔ اور آج کل جمعیت نے رکن سازی کی مہم کو جاری کی ہے۔ میں تو کل آیا ہوں اور جماعت نے میری ڈیوٹی لگائی کہ میں آپ کو اس طرف بھی رغبت دلاؤں کہ آپ جمعیت کے زیادہ سے زیادہ رکن بن کر زیادہ سے زیادہ اس کے ساتھ تعاون کر کے آئینی تحفظ حاصل کرائیں۔ جب تک آپ دین کو، ایمان کو آئینی تحفظ حاصل نہیں کرائیں گے، اس وقت تک یہی مار پڑتی رہے گی اور مشکلات دن بدن بڑھتی چلی جائیں گی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے اس مشن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس میں ہمارے دست بازو بنیں گے، ہمارے ساتھ تعاون کریں گے، اور اس صورت میں ہم انشاءاللہ اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے۔ باقی جہاں تک بات مشکلات کی ہے، مصائب کی ہے، گرفتاریوں کی ہے، جیل کی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ میں اپنی تاریخ اپنی زبان سے بیان کروں، نہ اس کی ضرورت ہے۔ وہ جو ہوا، جیسے ہوا، ہم مالک کے ہیں، مالک کی مرضی ہے، وہ اپنے مال کو اٹھا کے آگ میں ڈال دے، کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ مالک کی مرضی ہے اپنے مال کو اٹھا کے دریا میں ڈال دے، کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ مالک کی مرضی ہے اپنے مال کو اٹھا کے ضائع کر دے۔ ہم مالک ہیں، ہم مملوک ہیں، وہ مالک ہے، اس کی مرضی ہے، جیسے چاہے، جب چاہے، جس طرح چاہے کر چھوڑے۔ ہمیں اس پہ راضی رہنا چاہیے کہ اللہ اگر تیری مرضی اسی طرح ہے تو ہم تیری مرضی پہ راضی ہیں۔ یہ ضرور مانگنا چاہیے اس سے کہ یا اللہ ہمیں صحیح کام کرنے کی توفیق بخش۔ میں آپ سے یہی درخواست کروں گا، اور رب العزت سے یہی دعا آپ بھی میرے لیے مانگے، اور میں نے خود بھی مانگی ہے کہ یا اللہ مجھے اس اپنے پیغمبر کی مقدس جماعت کے تقدس کے لیے نیک نیتی سے کام کی توفیق بخش۔ باقی رہی بات یہ کہ کیا ہوگا، کون کیا کرے گا، ایک مومن کی حیثیت سے میں نے آج جمعے میں بھی عرض کیا، آپ کو بھی گواہ بناتا ہوں کہ فیصلے آسمان پہ ہوتے ہیں، زمین پہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ یقین کیجئے آسمان پہ فیصلے ہوتے ہیں۔ اور آج کی ابھی کی تازہ بات ہے، یعنی میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ کو یہ یقین آئے کہ اصحاب رسول کا تقدس کتنی اہم چیز ہے، اور رب العالمین اس کی وجہ سے کیا کچھ امداد فرماتا ہے۔ یہ سمنا آباد میں ہم ابھی گئے، محترم سیٹھی یوسف صاحب کے ساتھ میری پہلی ملاقات تھی، میں ان کی شکل سے قطعاً واقف نہیں تھا۔ جمعہ انہوں نے وہاں جامعہ مدنیہ میں پڑھا، حکم دیا، ہم ان کے گھر گئے، ان کی بوڑھی والدہ نے میرے سامنے بیان کیا، اور وہ گواہ ہیں، یہاں بیٹھے بھی ہوں گے، اور میں اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں کہ میں نے نفل مانے تھے کہ اللہ تجھے رہائی دے۔ کہاں لاہور، کہاں وہ بوڑھی عورت جس سے میرا کوئی رشتہ نہیں، خونی کوئی تعارف نہیں، اور وہ اگر میری رہائی کے لیے
منت مانتی ہے تو اس لیے نہیں کہ میں نے کوئی دولت کما کے اس ماں کے قدموں میں ڈالنی ہے، وہ اس لیے نفل پڑھ رہی ہے کہ اس کے قلب کو، اس کے دل کو اس خالق نے مجبور کیا ہے، اور وہ خالق اس لیے مجبور کر رہا ہے کہ مجھے تمام ترمار پیغمبر کے صحابہ کے لیے پڑی، ان کی عزت و لاج کو، ان کی عزت کو رکھتے ہوئے خالق نے لوگوں کے دلوں میں ڈالا ہے، میرا کوئی کمال نہیں، نہ عمل نہ کوئی بزرگی، کچھ نہیں قطع۔ اور یہ حضرت مولانا عبد المالک شاہ صاحب نے ابھی مجھے یہ بتلایا کہ ہم میاں چنو گئے تو وہاں بچیوں نے آیت کریمہ کا ختم پڑھ رکھا تھا اور ہمیں کہا کہ آئیے دعا کر دیں۔ میاں چنو میں بچیاں قرآن پڑھ رہی ہیں کہ رہائی ہو، کیا تعلق ہے انہیں مجھ سے بتلائیے۔ میں نے اس لیے یہ آپ سے عرض کی ہے کہ اگر آپ پیغمبر کے صحابہ کے ساتھ دل سے محبت لگا لیں گے، رب قدوس کی قسم زندگی بہرحال ایک نہ ایک دن ختم ہو جانی ہے، لیکن یقین ہے کہ آپ جنت میں جائیں گے، میں یقین رکھتا ہوں اس بات پر، اور غیر متزلزل یقین رکھتا ہوں، اور میرے اس یقین کو یہ چیزیں پختہ کر رہی ہیں کہ وہ لوگ جو میری شکل سے واقف نہیں، جنہیں تعلق کوئی نہیں، جنہیں مجھ سے مفاد کوئی نہیں، اگر وہ دلی ہمدردی رکھتی ہیں تو اس لیے رکھتے ہیں کہ صحابہ مقبول ہیں، اس لیے رکھتے ہیں کہ صحابہ سچے ہیں، وہ سچے نہ ہوتے یہ محبت لوگوں کے دلوں میں اترتی نہ، ان کی سچائی کی دلیل ہے یہ۔ تو میں آپ سے یہی عرض کروں گا، بڑا وقت آپ کا لے لیا کہ آپ اس مسئلے میں ہمارا ساتھ دیں، تعاون فرمائیں، تاکہ ہم مسلسل یہ محنت کر کے آئینی تحفظ اصحاب رسول کی عزت ناموس کا بھی حاصل کر لیں، اور یہ ملک اور اس کی قوم ایک نہ ایک دن دیکھے کہ یہاں اسلام عملاً نافذ ہے۔ رب العالمین مجھے اور آپ کو خلوص کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ کام کی توفیق بخشے۔ اور آخر میں آپ سے یہ بھی عرض کروں گا کہ کیس ابھی تک باقی ہے، میرے 2 ساتھی ابھی جیل میں ہیں، آپ اپنی ان دعاؤں کو، اپنے ان وظائف کو مسلسل جاری رکھیں، انشاءاللہ مدد ضرور آئے گی۔ ہم بالکل اس میں بے گناہ ہیں، میرے خلاف 302 کا مقدمہ درج کرنا اتنا ہی بڑا جھوٹ ہے کہ جتنا بڑا جھوٹ غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کر کے بولا تھا، اتنا بڑا جھوٹ شاید سامنے نہ آیا۔ 302 ایک سنگین کیس ہے، انسان کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہوتا ہے، اور ایسے کیسز درج کر کے پریشان کرنا حد درجہ زیادتی ہے۔ بہرحال اللہ تو ہے نا، ایک عدالت وہ بھی ہے عدالت عالیہ، وہ اصل عدالت عالیہ ہے، ایک وہ بھی ہے، اور ہم اسی پہ بھروسہ رکھتے ہیں۔ آپ کی دعائیں شامل حال رہی تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین رحم فرمائے گا، ملاقاتیں ہوتی رہیں گی، اور آپ کا تعاون جاری رہا تو انشاءاللہ ہم ایک نہ ایک دن اپنی منزل کو بھی حاصل کر لیں گے۔ استغفر اللہ علی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔